وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 6 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ 1948 سے لے کے 1967 تک، یعنی کہ 1948 سے لے کے 1967 تک اسرائیل نے کس طرح اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا، عرب ممالک کو شکست دی اور عالمی مالیاتی نظام میں اپنی گرفت کو مزید مضبوط کر دیا۔ پہلی عرب اسرائیل جنگ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ 1948 سے 49 کے درمیان لڑی گئی، یعنی کہ 1948 سے 1949 کے درمیان ہوئی۔ اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد مصر، شام، اردن، لبنان، عراق نے مشترکہ طور پر حملہ کیا، مگر یہ عرب اتحاد منظم نہیں تھا۔ لوگ تھے، لیکن آپ یہی سمجھیں جیسے ٹولیوں میں۔ فوجی قیادت کمزور اور سیاسی اختلافات کافی گہرے تھے۔ اسرائیل نے نہ صرف اپنے وجود کو بچایا، بلکہ اقوام متحدہ کی تقسیم کا جو منصوبہ تھا، اس سے بھی زیادہ علاقے میں قبضہ کر لیا۔ فلسطینی عوام کی ایک بڑی تعداد کو بے گھر ہو کر مہاجر کیمپوں میں جانا پڑ گیا، جسے نکبہ کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کی ریاستی بنیادوں پر مضبوطی کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ اور یورپ کی حمایت نے اسرائیل کو فوجی اور مالی طاقت بخشی۔ یہودی بینکار اور سرمایہ دار خاندانوں نے بڑے پیمانے پر اسرائیل میں سرمایہ کاری کی۔ اسرائیل نے اپنے دفاع کے لیے پہلے تو اس کے مختلف جتھے تھے جو عربوں پر حملہ کرتے تھے اور اپنے طور پر اور کسی کے قابو میں نہیں تھے، لیکن پھر کیا کیا؟ اسرائیل نے اپنے دفاع کے لیے اسرائیل ڈیفنس فورسز IDF کو ایک جدید فوج کی شکل دے دی۔ 1956 کی سوئس جنگ کی اگر ہم بات کریں، اسی دوران پھر مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے نہر سوئس کو قومیہ دیا۔ اس پر برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے مل کر مصر پر حملہ کر دیا۔ فوجی اعتبار سے اسرائیل نے اپنی طاقت دکھائی اور سینا کے صحرا میں مصر کو شکست دی۔ اگرچہ عالمی دباؤ، خصوصاً امریکہ اور روس اس زمانے میں سوویت یونین تھا، تو سوویت یونین کے دباؤ پر اسرائیل کو پیچھے ہٹنا تو پڑا، لیکن اب یہ واضح ہو گیا کہ اسرائیل خطے کی ایک بڑی فوجی طاقت بن گیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینی مزاحمت کا آغاز ہوتا ہے۔ 1950 اور 1960 کی دہائی میں فلسطینی مہاجرین کی نئی نسل نے اپنی جد و جہد سٹارٹ کر دی۔ یاسر عرفات اور ان کے ساتھیوں نے الفتح کے نام سے بنیاد رکھی اپنی تنظیم کی، جو کہ بعد میں فلسطینی مزاحمت کی علامت بن گئی۔ اگر ہم عالمی مالیاتی نظام میں اسرائیلی اثر کو دیکھیں تو دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی عالمی معیشت، جو امریکہ تھا، وہ عالمی معیشت کا مرکز بن گیا اور ڈالر جو ہے وہ عالمی کرنسی کے طور پر ابھر کر سامنے آ گیا۔ امریکی بینکاری اور سرمایہ کار اداروں میں یہودی سرمایہ کاروں اور خاندانوں کا اثر و رسوخ پہلے ہی بہت زیادہ تھا۔ اب ڈالر کے اثر و رسوخ کے ساتھ ساتھ ان کا اثر و رسوخ مزید بہتر ہو گیا، مزید مضبوط ہو گیا۔ اسرائیل کو اربوں ڈالر کی امداد اور قرضے ملنے لگے، جنہوں نے اس کی معیشت کو دنوں میں کھڑا کر دیا۔ پھر 1967 کی جنگ آ جاتی ہے۔ 1967 کی 6 روزہ جو جنگ تھی، یہ اسرائیل کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ اس کا پس منظر اس طرح تھا کہ عرب ممالک، خصوصاً مصر، شام اور اردن نے اسرائیل کے گرد فوجی دباؤ بڑھانا شروع کیا۔ ناصر نے اسرائیلی جہاز جو شپنگ تھی اس کی یا جہاز رانی کے راستے بند کر دیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اسرائیل نے 6 دن کے اندر حیرت انگیز فوجی کارروائی کر کے عرب ممالک کو شکست دی۔ اب ہوا یہ کہ پہلے بھی جو 1948 میں جو اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ اتنے علاقے، آدھا ہم اس کو دیتے ہیں فلسطین کو اور آدھا ہم دیتے ہیں اسرائیل کو۔ 1948 کی جنگ میں پہلے ہی اسرائیل نے اپنے حق سے زیادہ علاقے پہ قبضہ کیا۔ اب جب 1967 کی یہ جنگ ہوتی ہے، 1967 کی، اور اس کے نتیجے میں جب اسرائیل یہاں پہ فتح پاتا ہے تو وہ اب پہلے سے بھی زیادہ علاقوں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس نے کتنے علاقوں پر قبضہ کیا۔ اس نے مصر سے غزہ اور سینا کے کافی سارے علاقے لے لیے۔ پھر اس نے شام سے گولان کی پہاڑیاں چھین لی۔
مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے کا علاقہ جو ہے یہ اس نے اردن سے ہتھیار لیا۔ یہ فتح اسرائیل کے وجود کو ناقابل تردید حقیقت بنا گئی۔ یروشلم کا مشرقی حصہ اور الاقصی بھی اس طرح اسرائیلی قبضے میں چلے گئے۔ اب ہونا تو وہی تھا جو ہوا کہ عرب دنیا شدید مایوسی کا شکار ہو گئی۔ عرب دنیا کو شدید نفسیاتی اور سیاسی دھچکا لگا۔ ہمیشہ شکست کھانے والے عرب کا تاثر ابھر کر سامنے آ گیا۔ فلسطینی عوام مزید پس منظر میں چلے گئے۔ یہاں اسرائیل کے امیج کی اگر ہم بات کریں، جہاں عربوں کا امیج یہ بنا کہ یہ تو ہار جاتے ہیں، انہیں تو لڑنا ہی نہیں آتا، ان سے تو لڑا جاتا ہی نہیں، وہیں اسرائیل کا امیج ایک مضبوط ملک کے طور پر سامنے آیا۔ امریکہ نے کھل کر اب اسرائیل کی حمایت کرنا شروع کر دی۔ یورپ میں بھی اسرائیل کو قانونی ریاست تسلیم کرنے کا رویہ پختہ ہوتا چلا گیا۔ مغربی میڈیا اور مالیاتی اداروں میں یہودی اثر و رسوخ نے اسرائیل کے بیانیے کو مزید تقویت دی۔ اس طرح 1948 سے لے کے 1967 یعنی کہ 1948 سے لے کے 1967 تک صرف 19 سالوں میں اسرائیل ایک کمزور نوآبادیاتی منصوبے سے بڑھ کر خطے کی سب سے بڑی فوجی طاقت بن گیا اور مغربی سرمایہ کارانہ نظام کا مرکزی اتحادی بن گیا۔ صرف 19 سال۔ ہماری آج کی قسط یہاں ختم ہوتی ہے۔ اگلی قسط نمبر 7 میں ہم یہ دیکھیں گے کہ 1973 یعنی کہ 1973 کی جنگ، جسے یوم کپور جنگ بھی کہا جاتا ہے، اور تیل کے ہتھیار آئل ویپن نے عالمی سیاست کو کس طرح بدل دیا، اور اسرائیل کو ان تمام واقعات کی وجہ سے کیا تقویت حاصل ہوئی۔ تو ہمارا کل تک انتظار کیجیے گا۔ امید ہے انشاءاللہ ہم آپ سے کل ملیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ملائے اور صحت و سلامتی ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہماری آپ سے گزارش یہی ہوگی، اگر ہم آپ کو اچھا تجزیہ پیش کر رہے ہیں تو آپ ہمیں ضرور سبسکرائب کریں۔ اس میں آپ پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ہمیں سبسکرائب کریں گے تو آپ ہمیں بہت اچھے لگیں گے۔ اچھے تو ہمیں آپ پہلے بھی لگتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔